اگر یہ بستی جیسوں والے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے. اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں جو انسان گناہوں سے بچتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. ہم بھی اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق میں آسانیاں فرما دیں گے. پھر پانچواں دروازہ ہے کثرت عبادت. پانچواں دروازہ کون سا ہے؟ کثرت عبادت، ٹکا کے کرنا، نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، خوب جی بھر کے عبادت کرنا. اس سے بھی رزق دروازے کھل جاتے ہیں. حدیث مبارک ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور تمہاری تنگ دستی کو میں بند کر دوں گا. یعنی عبادت کرنے سے اللہ تنگ دستی کو بند کر دیتے ہیں اور سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں. اور آگے حدیث پاک میں ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو بھی ختم نہیں کروں گا. یہ ہماری زندگی کا حال ہے کہ کام میں ہاتھ بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر وقت کام، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے. دفتر میں کام کرتے کرتے گھر آتے ہیں، گھر میں بھی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، رات کو بھی فون آتے ہیں. تو ہاتھ کام میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف ہر وقت کی محتاجی ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو کثرت عبادت کا پانچواں طریقہ نہیں، رزق کی فراخی کا پانچواں طریقہ کثرت عبادت ہے، عبادت کی کثرت کرنا. اور آج ہماری عادت ہوتی ہے کہ باقی نماز تو چلو پڑھ لی، نفل چھوڑ دیتے ہیں. عشاء کی نماز 9 رکعت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، چل 9 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے. تو جب ہمارے اندر عبادت کا شوق اور ذوق ہی نہیں تو رزق میں فراخی کیسے ہوگی؟ جو گھوڑے مقابلہ جیتتے ہیں نا، دوڑوں میں فرسٹ آتے ہیں، تو ان کو گھوڑے ٹانگے کے اندر نہیں استعمال کیا جاتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی چیمپئن گھوڑا کسی تانگے میں استعمال ہو رہا ہو؟ تانگے میں تو استعمال ہوتے ہیں وہ گھوڑے جو کسی کام کے نہیں ہوتے، 20-25 ہزار روپے کے مل جاتے ہیں. اور جو بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہیں وہ تو 50 لاکھ کا گھوڑا، 60 لاکھ کا گھوڑا، 2 کروڑ کا گھوڑا. اتنی قیمت ان کی لگتی ہے. کیوں؟ وہ بھاگنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی گدا گاڑی کے اندر نہیں پھنسا دیتے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کمانے کے لیے لگا ہوا ہے. اللہ اس کا رزق ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کے کام کی وجہ سے کھلا رزق عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ دنیا دار لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ظاہر کرتے بھی کچھ نہیں اور ہے بھی ان کے پاس سب کچھ. جی ہاں، وہ اللہ دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدے کو پورا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ